السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر اردو لفظ میں سنیں۔ سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے اس زمین پہ، انفرادی طور پہ، معاشی طور پہ اور عالمی طور پہ۔ کئی قسم کی اسمرتی ہے، مثال کے طور پہ پراناز ہے، اتہاس ہے، رامائن، مہا بھارت، بھگوت گیتا، منوسمرتی وغیرہ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف جن کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ پہلے قسم کی کتاب جو ہندو مذہب میں ہے وہ ہے شروتی۔ شروتی جیسے میں نے کہا دو قسم کی ہے، وید اور اپنشد۔ وید آتا ہے سنسکرت لفظ ود سے، جس کے معنی ہے گیان، علم، نالج۔ وید چار قسم کی ہے، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید۔ پہلے تین وید، رگ وید، یجروید، سام وید، سب سے پہلے وجود میں آئے اور آخری وجود میں آیا اتھروا وید۔ یہ پہلی تین وید، رگ وید، یجروید، سام وید کو کہتے ہیں ٹرپل سائنسز یا ٹرائی ود، یعنی تین سائنس کی کتابیں یا تین علم کی کتابیں، تین گیان کی کتابیں۔ رگ وید جب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سانگز آف پریزز، تعریف کے گیت۔ یجروید میں ہے سانگز آف سیکریفائسز اور سیکریفائسز فارمولاز، قربانی کے شلوکس۔ سام وید میں ہے میلڈی، سنگیت۔ اتھروا وید میں ہے میجیکل فارمولاز، جو چمتکار کے شلوک ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے اتھروا وید میں۔ ہندو ودوان میں اختلاف ہے کہ وید کب وجود میں آیا۔ سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے، جو آریہ سماج کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں وید 131 کروڑ سال پرانی کتاب ہے، 1310 ملین ایئرز اولڈ۔ لیکن اکثر ہندو ودوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے۔ تو اکثر ہندو ودوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، لیکن ایگزیکٹ کبھی وجود میں آئے یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہندو ودوان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وید کس جگہ پہ پہلی بار وجود میں آئیں، دنیا کے کس علاقے میں۔ ہندو ودوان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سب سے پہلے کون سے انسان کو ملی یا کون سے سنت یا کون سے رشی کو ملی۔ اتنے اختلاف کے باوجود ہندو یہ مانتے ہیں کہ وید سب سے اونچی ہندو مذہبی کتاب ہے۔ اگر وید کسی اور ہندو مذہبی کتاب سے ٹکراتی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے وید میں سب سے اونچی۔ دوسری قسم کی کتاب میں نے کہا کہ اسمرتی۔ اسمرتی میں پراناز ہے، اتہاس ہے۔ پرانا جیسے ہم جانتے ہیں اردو اور ہندی میں پرانا مطلب اینشنٹ، پرانی کتاب، اسی لیے اس کا نام ہے پرانا۔ پرانا میں ذکر آتا ہے کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، اور کہانی کس سے ہے، دیو اور دیوی کے۔ اور پرانا کو 18 جلدوں میں تقسیم کیا تھا مہارشی ویاس نے، اور ایک اہم پرانا کا نام ہے بھوشیہ پرانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے پہلے ہندو مذہبی کتاب میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، پہلے یہ ہم سمجھ لے کہ اوتار کے کیا معنی ہیں۔ یہ سنسکرت لفظ اوتار آتا ہے او اور تر سے، جس کے معنی ہے ڈسینڈ ڈاؤن، نیچے نازل ہونا یا نیچے آنا۔ جب آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اوتار اکارڈنگ ٹو ہندو مائتھولوجی از دا کمنگ ڈاؤن آف اے ڈائٹی اور اے ریورڈ سول ان باڈیلی فارم آن دی ارتھ۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اوتار ایک بھگوان ہے یا خدا ہے
جو انسانی جسم میں اس زمین پہ آتا ہے، یہ ہندو مائتھولوجی کے حساب سے. تو اوتار کے معنی ہے بھگوان خدا زمین پہ آتا ہے انسان کے روپ میں یا کوئی روپ دھارن کر کے. اور اکثر ہندو اوتار کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں بھگوت گیتا کا، چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 7 سے 8، جس میں لکھا ہے یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانربھوتی بھارتا، جب جب ظلم بڑھے گا او بھارتا، اور جب بھی نیکی گھٹے گی میں روپ دھارن کروں گا اچھائی کا ساتھ دینے کے لیے اور برائی کو تباہ کرنے کے لیے اور اس دھرم کو قائم کرنے کے لیے. سمبھوامی یوگے یوگے، ہر یگ میں روپ دھارن کروں گا. یہ 2 شلوک منترا جو بھگوت گیتا میں، اس سے آتا ہے اوتار کے بارے میں. اوتار کا ذکر ہے بھاگوت پرانا میں بھی، کھنڈ 9 ادھیائے 24 شلوک نمبر 56 میں، جب جب نیکی گھٹیں گی اور ظلم بڑھے گا تب تب میں روپ دھارن کروں گا. تو یہ 2 شلوک کے ذریعے بھاگوت پرانا اور بھگوت گیتا کا یہ فلسفہ آتا ہے اوتار کا. لیکن ہم مسلمان ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالی کوئی انسان کا روپ دھارن کر کے اس زمین پہ آتے ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے ایک انسان، ایک آدمی کو چنتے ہیں اور اس آدمی سے ہائر لیول پہ کمیونیٹ کرتے ہیں، ان کو وہی نازل کرتے ہیں ان کے اوپر، اور اس چنے ہوئے انسان کو ہم کہتے ہیں پیغمبر. ہم مسلمان نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا روپ لے کے اس زمین پہ آنے کی ضرورت ہے انہیں. کئی ہندو ودوان یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اوتار، او اور تر، اٹ ہیز اے پوزیسو کیس. اس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ چیز، ایشور کی کچھ چیز، لیکن خود ایشور نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اوتار کے صحیح معنی ہے او اور تر، مطلب نیچے بھیجنا، اور خدا ایشور انسانوں کو نیچے بھیجتے ہیں لوگ کو صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. تو یہ معنی جو کچھ ہندو ودوان کی ہے بالکل ہو بہو اسلام میں جو ہم مانتے ہیں وہی ہے. اور یہ ہندو ودوان کہتے ہیں جب ہم وید پڑھیں گے وید میں اوتار کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، لیکن جب وید پڑھیں گے، اپنشد پڑھیں گے، اوتار کا ذکر نہیں ہے، لیکن وید میں کئی رشی، کئی سنت کا ذکر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایشور نے کئی انسانوں کو بھیجے لوگ کو صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. تو جب وید اور بھگوت گیتا میں ٹکراؤ ہے تو آپ کو بھگوت گیتا کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے. جب ہم بھگوت گیتا اور پرانا کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 2 شلوک میں نے پڑھا، اس کے صحیح معنی ہے کہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے اس زمین پہ اور جب بھی نیکی گھٹتی ہے تو ایشور پیغمبروں کو بھیجتا ہے اس زمین پر. اس میں ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں. ہو بہو اسلام جس چیز کو مانتا ہے وہ اس کو مانتا ہے. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں سینکڑوں جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. پہلے ہم دیکھیں گے پرانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکات 5 سے 8 تک. اس میں لکھا ہے کیا ایک ملیچا آئے گا جو ریگستان سے آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور راجہ بھوج اس مہادیو عرب کو اس کا استقبال کریں گے اور
اس کو पंच ग्रह में नहलाएंगे اور عزت کے ساتھ اسے تحفہ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے اور انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور آپ نے ایک بڑی تعداد میں اچھے لوگ کو اکٹھا کیے تاکہ آپ دشمنوں کو ختم کر سکے۔ جب یہ پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8 اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچا آئیں گا۔ ملیچا سنسکرت میں کہتے ہیں ودیشی کو، a foreigner who speaks a foreign language، جو ودیش کی بھاشا بات کرتا ہے۔ یہ شخص کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شخص آئیں گا مروستھل سے۔ مروستھل سنسکرت میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہے ریگستان، a desert, a sandy track۔ وہ آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے۔ اور راجہ بھوج یہ مہادیو عرب کو پنچ گرھ میں نہلائیں گے۔ پنچ گرھ میں نہلانا کے معنی یہ نہیں کہ گنگا میں ڈبکی لینا، لیکن ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ پنچ گرھ میں گنگا میں نہلائیں گے مطلب آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس شلوک کے معنی ہے کہ یہ انسان معصوم ہوگا، پاک اور نیک ہوگا، اور راجہ بھوج اس انسان کو کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اور یہی کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے ساری انسانیت کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں کہ بے شک آپ سب سے بہترین مثال ہے اخلاق میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین مثال پائیں گے۔ کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے راجہ بھوج کے بارے میں، اور راجہ بھوج جب ہم تحقیق کرتے ہیں وہ 11ویں صدی میں ہے، 500 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو 10th جنریشن آف راجہ شلیوان تھا۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ہی راجہ بھوج نہیں ہے۔ جس طریقے سے روم کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے سیزر، اور مصر کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے فرعون، اسی طریقے سے ہندوستان کے راجاؤں کو لقب دیا جاتا ہے راجہ بھوج۔ تو راجہ بھوج ایک ہی نہیں ہے، کئی ہے۔ یہ راجہ بھوج جو آپ ذکر کر رہے 11ویں صدی کے، اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھوشیہ وانی میں، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھے۔ آگے جب پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 10 سے 27 تک، اس میں لکھا ہے کہ ملیچیا اس زمین کو خراب کر چکے ایک شخص میں نے بھیجا تھا جو غلط لوگ کو سیدھی راہ لے کے آیا، لیکن ابھی دشمنوں نے ایک بڑے دشمن کو بھیجا ہے، اور ان دشمنوں کو نشٹ کریں گے ایک آدمی جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں گے۔ اور اے راجہ بھوج، تمہیں پشاچاس کی زمین پہ جانے کی ضرورت نہیں، میں خود تم کو اسی جگہ پاک کروں گا۔ اور ایک انسان آتے ہیں فرشتے کے روپ میں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا ہے ایشور پرماتما نے آریہ دھرم قائم کرنے کے لیے، دین الحق، اور میرا ماننے والا وہ شخص ہے، وہ آدمی ہے جس کی ختنہ ہو چکی ہے، جس کے سر پہ چوٹی نہیں ہے، جس کے سر پہ شینڈی نہیں ہے، جو داڑھی رکھتا ہے، جو انقلاب برپا کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، جو سارے حلال چیزیں کھاتا ہے لیکن سور کا گوشت نہیں کھاتا، وہ
بھاجی پالا گھاس پھوس کھانے سے پاک نہیں ہوتا، لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لینے سے پاک ہوتا ہے۔ ان انسانوں کا نام ہے مسلمان۔ یہ بھوشیہ وانی جو ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو بھیجا ہے ایشور نے، جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے۔ اور ایک فرشتے کے روپ میں راجا کے پاس آتا ہے انسان اور کہتا ہے کہ میرا ماننے والا وہ انسان ہے who is circumcised، جس کی ختنہ ہو چکی ہے، جو سر پہ شینڈی نہیں رکھتا ہے اور داڑھی رکھتا ہے اور انقلاب برپا کرتا ہے اور لوگوں میں انسانیت میں امن پھیلاتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں آذان، اور ساری حلال چیز کھاتا ہے لیکن خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ اور قرآن مجید میں 4 جگہ لکھا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے منع ہے، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ 4 جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اور یہ لوگ گھاس پھوس، ہربس، شربس، بھاجی پالا کھا کے پاک نہیں ہوں گے، لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لے کے، اور ان لوگوں کا نام ہے مسلمان۔ یہ بھوشیہ وانی صاف طور پہ ذکر کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آگے جب پڑھتے لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 1 ادھیے 3 شلوکاس 21 سے 23 تک، اس میں لکھا ہے کہ 7 شہر کاشی کے اور ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندھکار ہے، بھی راکشس اور غلط لوگ ان شہروں میں ہیں اور ساری برائیاں اس زمین پہ ہے، لیکن جو ملیچا کے ماننے والے وہ سچے انسان ہیں اور یہ لوگ صحیح دھرم کو ماننے والے ہیں۔ یہ رشی آپ ان لوگوں کی تعریف کرو۔ اس میں بھی بھوشیہ وانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہم جب وید پڑھتے ہیں، وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 منتر نمبر 14 میں اسے کہتے کنٹپ سکتا۔ کنٹپ کے ایک معنی ہے کہ مشکلات کو دور کرنا، امن حاصل کرنا۔ ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے اسلام۔ کنٹپ کے دوسرے معنی ہیں کہ ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن، پیٹ میں چھپے ہوئے گدود، ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن۔ اس کا مطلب کہ کچھ منترا ہے جس کے معنی آپ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے، کچھ وقت کے بعد آپ کو پتا چلے گا اس کے کیا معنی ہے۔ کنٹپ کے اور ایک معنی ہے کہ نیول آف دی ارتھ، یعنی دنیا کا سب سے بیچ کا حصہ، مہوار۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ دنیا کے سینٹر میں ہے، اور اب میپ دیکھیں گے، میپ میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ از دا سینٹر آف دی ارتھ، اور مکہ کو کہا گیا ہے دارالامن، امن کی جگہ۔ جب کنٹپ سوکتا ہم پڑھتے ہیں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں سارے 14 منترا کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا، صرف پہلے 4 کا ذکر کروں گا۔ پہلے منترا میں لکھا ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 1، وہ ہے نرشنسا، وہ ہے کورما جس کے 60,000 دشمن ہیں۔ منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ وہ
اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے وہ ہے مہا رشی. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب. منتر نمبر 1 میں لکھا ہے وہ ہے ناراشنسا. ناراشنسا آتا ہے نر سے جس کے معنی ہے آدمی. شنسا کے معنی پرشنسا کے لائق. وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے, جو تعریف کے لائق ہے. جب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ایک عربی لفظ ہے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آگے لکھا ہے وہ ہے کورما. کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن کو پھیلا رہا ہے, یعنی امن کا شہزادہ. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے جہاں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. اور تاریخ اس کی گواہ ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں میں صرف امن پھیلائے. تو کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن پھیلاتا ہے, امن کا شہزادہ. کورما کے دوسری معنی ہے امیگرنٹ, وہ انسان جو ہجرت کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اور اسی منترا میں لکھا ہے کہ اس کے 60,000 دشمن ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی آبادی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تقریباً 60,000 تھی, اور یہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے پہلے. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ یہ رشی اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. اونٹ پہ کبھی بھی کوئی ہندوستانی رشی سوار ہو کے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ صاف طور پہ منوسمرت میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 میں منتر نمبر 202 میں کہ برہمن کو کبھی بھی اونٹ یا گدھے پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے. اونٹ پہ اور گدھے پہ بیٹھنا حرام ہے برہمن کے لیے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رشی ہندوستانی رشی نہیں ہے لیکن یہ ودیشی ہے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وہ ہے ماما رشی. ماما کے ایک معنی ہے مہا رشی اور دوسرے معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب. وشویس ریب کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے, وہ انسان جو عبادت کرتا ہے. اور جب عربی میں ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہو جاتی ہے احمد. اور ہم جانتے ہیں کہ احمد دوسرا نام تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے جب پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 میں چیپٹر نمبر 21 منتر نمبر 6 میں کہ وہ لوگ جب سنیں گے تعریف جنگ کے میدان میں تو ان کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ جیت جائیں گے 10,000 دشمن کے خلاف جو لڑ رہے تھے کرو کے خلاف بنا کوئی جنگ کے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیٹل آف احزاب کا ذکر آتا ہے, جنگ احزاب کا, سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 میں, جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے, اور اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں, اور ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے. اور ہم جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ بیٹل آف احزاب میں تقریباً 10,000 دشمن تھے اور مسلمان تھے تقریباً 3,000, اور اس جنگ میں جنگ لڑی ہی نہیں گئی. بنا جنگ لڑے یہ جنگ جیتی جاتی ہے. اور یہ بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ خلاف تھے وہ کرو کے خلاف تھے. کرو کے معنی ہے وہ شخص جو تعریف کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اور جیسے میں نے کہا اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 21 منترا نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ایشور 20 راجاؤں کو نشٹ کرے گا, اوور تھرو 20 کنگز, اور 60,000
99 دشمن کو جو ابندو کے خلاف ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے تقریباً 20 قبائل تھے. جو 20 ٹرائبس، اس کا مطلب 20 سردار تھے، 20 راجا تھے. اور تقریباً 60,000 آبادی تھی مکہ کے لوگوں کی شروع میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. اور لکھا ہے بھوشیہ وانی میں کہ وہ خلاف ہوں گے ابندو کے. ابندو کے ایک معنی ہے آرفن. آرفن جس کے کوئی والدین نہیں ہے، یتیم. اور ابندو کی دوسری معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. جب ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بھوشیہ وانی پھر سے دہرایا گئی ہے رگ وید میں، کتاب نمبر 1 ہم نمبر 53 منتر نمبر 9 میں. بھوشیہ وانی ہو بہو وہی ہے، لیکن لفظ ابندو کے بدلے سشراما. اور سشراما بھی سنسکرت میں اس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. ہم ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہے صرف وید میں، اور کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام سے احمد کر کے. جب ہم سام وید پڑھتے ہیں، سام وید میں لکھا ہے اگنی منتر نمبر 64 میں کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا، بیوی حلیمہ کا پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے احمد کئی جگہ ہے وید میں. سام وید اتر چک منترا نمبر 1500، سام وید اندرا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 152، یجر وید چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 18، رگ وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10، اتھروا وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16، اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14. کئی جگہ لکھا ہے ہندو مذہبی کتابوں میں، صرف وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ان کا نام لکھا ہے احمد کر کے. جب ہم وید پڑھتے ہیں، وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نرشنسا جیسے. نرشنسا جیسے میں نے کہا آتا ہے لفظ نر سے جس کے معنی ہے آدمی. شنسا مطلب پرشنسا کے لائق، وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. صرف وید میں ہی کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے نراشنسا کر کے. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2، رگ وید book number 7 hymn number 2 verse number 2، Rig Ved book number 10 hymn number 64 verse number 3، Rig Ved book number 10 hymn number 182 verse number 2، Yajur Ved chapter number 20 verse number 37، Yajur Ved chapter number 20 verse 57، Yajur Ved chapter number 21 verse number 31، Yajur Ved chapter number 21 verse number 55، Yajur Ved chapter number 28 verse number 2، Yajur Ved chapter number 28 verse number 19، Yajur Ved chapter number 28 verse number 42، Yajur Ved chapter number 29 verse number 27۔ صرف حوالے اگر میں دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں تو تقریباً گھنٹوں لگ جائیں گے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف ایک اور بھوشیہ وانی میں ذکر کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں میں، وہ ہے کلکی اوتار۔ جب ہم پڑھتے ہیں بھاگوت پرانا میں کھنڈ 12 ادھیائے 2 شلوکا 18 سے 20 تک، اس میں لکھا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں جو ایک نیک برہمن ہیں اور سنبھالا شہر کے امیر ہے، اس کے گھر میں پیدا ہو گئے کلکی اوتار، اور اس کے کئی گن ہوں گے۔